نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا عمل کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی سب خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے خیالات، ہمارے تصورات اور ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ کتنا ہی چھپ کر کوئی کچھ کر لے، کتنا ہی چھپا کر کچھ کر لے، لیکن اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں تو پہلے یا بعد میں یہ سوچ لیں کہ ہم نے جو یہ نیک عمل کیا ہے یہ ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا اس عمل سے یا نہیں تھا؟ ہمارا مقصد اس نیک عمل سے آخرت کی تیاری تھا یا نہیں تھا؟ اگر وہ ہماری آخرت کی تیاری ہے تو اللہ کو وہ عمل پسند ہے، اور اگر اس میں دنیا کی کوئی لگاوٹ ہے تو لگاوٹ والی چیز اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ خالص جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے نیک عمل کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں میں اثر پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ایسے لوگ اللہ سے اڑ کر کچھ مانگ لیں کہ مولا ہم تو لے کر رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے اپنے صحابہ کو لے کر نکلے اور میدان بدر میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ تو کل 313 لوگ ہیں۔ کسی روایت میں 319 کا لفظ ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ 313 کا ہے۔ اور جو دشمنان اسلام ہیں، کافر ہیں، ان کی تعداد 1000 ہے۔ ان کی طرف جو 313 ہیں زیادہ تر نہتے ہیں، ہتھیاروں سے لیس نہیں ہیں، اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے بھی لیس ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اسباب کی طرف نظر کرتے ہوئے پھر اللہ سے مدد چاہی کہ اے اللہ اگر تیری مدد شامل حال ہوگی تو اسباب کوئی چیز نہیں ہے۔ سارے اسباب جب ہی کام کرتے ہیں جب مسبب الاسباب کا حکم ہوتا ہے۔ تو ایسی لرز لرز کے دعائیں مانگی، کعبے کو رخ کر کے، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے، تو نے یہ وعدہ کیا ہے جو تیری راہ میں نکلتا ہے تو اسے کامیابی دیتا ہے۔ اور ایک جملہ تو ایسا بولا کہ حضرت ابو بکر بھی لرزنے لگے جملے کو سن کر، کہنے لگے ناز و نیاز کی بات ہے اللہ اور رسول کے درمیان کی، کہ اے مولا یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج قتل کر دی گئی اور ہلاک کر دی گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عجیب و غریب جملہ ہے، حال میں و کیفیت میں نکل گیا، چادر گر پڑی پیچھے کو، حضرت ابوبکر نے پیچھے سے پکڑ لیا آ کر، چپٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بس کیجئے بس کیجئے، بہت دعا مانگ لی، انشاءاللہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بھیج دی کہ میں یہ تو 1000 کا انسانوں کا لشکر ہے، میں تمہارے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، اور فرشتوں سے مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میدان کارزار جب گرم ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ایک کافر کے پیچھے بھاگے تلوار لے کر۔ وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے۔ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ یوں دیکھا نیچے اوپر سے آواز آ رہی ہے اور آواز دینے والا کوئی نہیں۔ ایک دم دیکھا کہ اس مشرک کے کوڑے پڑنا شروع ہو گئے، ناک پہ اور منہ پہ اور جسم کے ہر حصے پہ، اور وہ گر پڑا۔ ناک بھی زخمی، چہرہ بھی زخمی، یہ قریب گئے پورا بدن نیلا پڑا ہوا ہے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نہ مارنے والا نظر آ رہا ہے، نہ آواز دینے والا نظر آ رہا ہے۔ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی میرے ساتھ میں ایسا ہوا کہ وہ آگے آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے، اور ایسے آواز آئی۔ فرمایا یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کی اللہ نے مدد بھیجی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام تھے، وہ اس کو مار رہے تھے، ان کے گھوڑے کا نام ہے حیزوم، اس سے کہہ رہے تھے اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھ، اور اس کو بڑھاتے ہوئے لا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مدد بھیجنے کو تیار ہے، اس کا دین حق ہے۔ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، ہمارا ایمان ہے، فرشتے حق ہیں، اللہ کے رسول حق ہیں، مگر کمی ہمارے اعمال میں آ گئی، ہماری سوچ اور فکر میں آ گئی۔ یا تو ہم نیک عمل کرتے نہیں، یا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر خیال چلا جاتا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ ہمیں ایسا سمجھیں۔ جب لوگوں کی طرف دل چلا جائے گا تو پھر اللہ کے یہاں کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ راضی ہو جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہم یہ جانیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کی، کوئی برائی کرنے کی کوشش نہ کریں اور آخرت کی طرف نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شاندار کامیابی عطا فرمائی، 70 مشرک قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، اے ابو بکر ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ ہیں تو مکہ ہی کے رہنے والے، کوئی کسی کا خاندانی ہے، کوئی کسی کا خاندانی ہے، ایسا کیا جائے ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کبھی اللہ انہیں اسلام کی بھی توفیق دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میری رائے ان کی رائے کے مخالف، میری رائے تو یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اور ہمیں مارنے آئے، لڑنے آئے، تو ہم کیوں چھوڑیں انہیں؟ چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، ہمارا رشتہ اب ایمان کا ہے، خاندان کا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ جب ایمان کے رشتے کے مقابلے میں کوئی بھی رشتہ آ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ آئے ہیں، علی کو حکم دیجئے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قتل کرے، اور میرے ماموں بھی آئے ہیں اس طرف، مجھے حکم دیجئے کہ میں اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، اور ہر رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے یہ دکھا دے کہ سب سے پہلا ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، باقی رشتے سارے بعد کے رشتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی فرمائی۔ اللہ بھی ارحم الراحمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ ذرا نرم رائے آپ کو حضرت ابو بکر کی لگی تو ابو بکر کی رائے کے مطابق آپ نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمیں تو عمر کی رائے پسند آئی، اور فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب قیدی اس کے ہاتھ آ جائیں تو وہ دنیا کے مال کی خاطر اس کو چھوڑ دیں جب تک کہ ان کا خون نہ بہا دیں۔ صبح ہوئی تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں رو رہے ہیں اس واقعے کو یاد کر، ارے اللہ کا یہ حکم آ گیا، عمر کی رائے اللہ کو پسند آئی اور ہماری رائے پر یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، خدا نہ خواستہ عذاب آ جاتا، پکڑ آ جاتی تو کیا ہوتا۔ جانتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے، حضور اللہ کے محبوب ہیں، مگر خدا کا خوف بھی ہے۔ فرمایا دونوں چیزیں ہونا چاہیے، جہاں اللہ کی رحمت سے امید ہو تو وہاں اللہ کا خوف بھی ہو۔ تو خوف جب غالب آیا تو حضور بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ ہمیں بتائیں کیا غم کی بات ہے، کیا تکلیف کی بات ہے، ہمیں رونا آئے گا تو ہم بھی رو لیں گے، نہیں رونا آئے گا تو آپ کی خاطر رونے جیسا منہ بنا لیں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ خبر بھیجی ہے کہ اے عمر تمہاری رائے اللہ کو زیادہ پسند آئی کہ جو تم نے رائے دی تھی۔ بہرحال پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ ہمارے رسول نے اب اس رائے پہ فیصلہ کر ہی دیا ہے تو جو فیصلہ کر دیا ہم نے بھی قبول کر لیا۔
تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس فیصلے کو قبول کر لیا اور فرمایا جو کچھ یہ مال غنیمت اور فدیہ وغیرہ ملا ہے ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا، پاک کر دیا، اسے استعمال کر سکتے۔ تو اس ایک تاریخی واقعہ اسلام کا ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اگرچہ ہمارا ایمانی جذبہ اس درجے کا تو نہیں ہو سکتا، خوف خدا اور امید خدا سے اس درجے کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ہم سنبھالتے رہنے کی کوشش کریں، اپنی نیتوں کو بھی بہتر بنائیں، اپنے اعمال کو بھی بہتر بنائیں، اور خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے نہ برائیاں اور گناہ ایسے کریں جو اللہ اور بندے کے درمیان کی ہوتی ہیں، نہ ایسے کریں جو بندوں کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں اپنے سارے کام جائز اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناجائز سے اپنی رضا کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ہر مخلوق کا ڈر خوف ہمارے دلوں سے دور فرما، مخلوق سے امید رکھنے سے ہماری حفاظت فرما، اپنے دربار سے ہمیشہ ہمیں امیدوار بنا اور اپنے دربار سے ہماری جائز ضرورتیں پوری فرما، کل عالم کے اوپر رحم و کرم فرما، خاص طور سے کمزور نہتے مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں مولا ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، اور جو ان کے اوپر تکلیف پریشانی یا نقصان ہے مولا ان کو دفع فرما، اور ان کے لیے چین سکون اطمینان امن و عافیت کے حالات پیدا فرما، ان کی جانوں کی مالوں کی عزت آبرو دین و ایمان کی ان کے گھروں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو شکست فاش دے، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، ان کی ہمتوں کو پست کر دے، اور اے اللہ غیب سے مدد فرما دے مسلمانوں کی اور ان کی حمایت فرما دے، اور دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر کے ان کو جھکنے کے لیے مجبور فرما دے، اور اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اور آخرت کی تیاری کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔